السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حرمای امام معصوم کے حرم میں معصوم نہیں جا سکتے ہیں خواتین اگر وہ اس حالات میں ہوں. تو سهلش کار نداره. تو خود رواق هم وہ رواق دور حرمه جو نه اونجایی که ذریح حرم کے باہر کا حصہ ہوتا ہے یا صحن کا حصہ ہوتا ہے اس میں مسئلہ نہیں، لیکن جہاں پہ زری ہے اس کو حرم کہتے ہیں. حرم وہاں بهش جانا جائز نہیں ہے جایز نیست. جب تک غسل نہ کر لے، غسل وہاں نکرده نہیں جا سکتے. نمیتونن اونجا برن. بله ہاں ایک میتونن عبور رکے کنن، بغیر عبور کر سکتے ہیں، یہاں سے گزر جائیں. یعنی از یه در وارد بشن در حرم برن حتی دم ذریح وای نستن قدی که ببوسن ذریح ها. اتنا نہ رکے کہ زری کو بوسا دیں، بس گزر جائیں. اتنا جائز. فایده نداره. بله اگه غسل جبیره باشه، آخه جبیره میدونید جبیره کلمه عربیه دیگه، یعنی چی؟ جبیرہ اگر ہے بسته یعنی اگر کوئی چیز آپ ایک عربی جملہ ہے، یعنی اگر کوئی چیزی رو سر حصہ ٹوٹ بزنن گیا ہے وہاں پر کوئی چیز باندھ دی جبر گئی ہے کردن این را. اور اس کو جبیرہ کہتے ہیں. همین اگر صدق جبیره عرفن میکنه اگر عرف میں اس کو کلمه جبیرہ جبیره کہتے رو ہیں شارع مانتے ہیں. فرموده اما معنا شاعر نے نکرده. جبیرہ لفظ استعمال کیا ہے اگه صدق لیکن اس کو جبیر معنی نہیں کیے ہیں. لہذا عرف میں طے ہوگا اگر یہ جبیرہ ہے اور اس نے جبیرہ کے اوپر والے احکام پہ عمل کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ها اون خب این یعنی علم اجمالی، یعنی علم اجمالی اونم اطراف یہ یعنی علم اجمالی. وقت بنابراین وقت نمیتونه وہاں این بھی حرم محصورہ بره. وہاں پر نہیں ہے، لہذا یہ حرم میں نہیں جا سکتا. همین گفته آخه میگی فرمودن قضاش هم بکنه، یعنی قضا جہاں پر یعنی برو و جبیرہ بھی ہو اور قضا بھی وارد ہو حرم وہاں پہ نمیتونه حرم میں بشه. نہیں جا سکتے. ایشون سوال حرم کردن تو معصوم کے سلسلے میں انہوں نے سوال کیا ہے. علیه میں نے عرض کیا السلام کہ اینو بله عرض کردم. اشکال ہے بہرحال. خلاصه اشکال داره. اگر جبیرہ مان لے شبہ نہ ہو تو حرم میں بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر جبیرہ کے بارے میں اشکال ہو یا جبیرہ ہی نہ ہو تو ایک الگ حکم ہے، وہاں پر نہیں اشکال ہے وہاں پہ. خب همین آخه وقتی که دو تا ظرف آبه یکی جب چی دو اندازه ہمارے پاس نجسه ظرف ہے آب کافر پانی ہے نمیدونن اور ہمیں کدوم نہیں معلوم کہ ان میں سے نجس کون سا یکی پاک ہے کون سا خلافه نجس، از ایک کے بارے میں یقین ہے، مخالفت مطلب شبه ہمیں یکی معلوم ہے کہ نجس ہے لیکن کون سا واجبه. نجس ہے یہ نہیں معلوم ہے، شبه از اطراف تو شبه محصوره که واجبه اس سے بچنا ضروری ہے، عقلی طور پہ بچنا ضروری ہے. آره یعنی نه این نہ آبو اس پانی میتونه سے باشه وضو کر بگیره سکتا ہے نه نہ اس اون. سے. بله بعضی گفتن اگر حرج نباشه و آب قدری باشه که با یکیش وضو بگیره بعد با یکی دیگه مواضع وضو رو ہاں آب مثال کے طور پر بکشه اگر تطهیر کنه و یه وضوع دوم بگیره، گفتن از باب اینکه علم اجمالی اگر جیسے اس منجز طرح سے کرے کہ ایک سے پاک کر لے ایک سے واقعا وضو عملی کرے اور نیست اس میں علم منجز تفصیلی کے سلسلے میں، باید لیکن این کار رو بکنه، اما ایک این کار عملی نہیں ہو ظاهرا پاتا یہ جو عملی طریقے نیست. بیان کیے گئے. لہذا روایت فرموده یحرقهما و یتیمم. اسی لیے روایت نے کہا کہ تیمم کرے ایسے موقع پر. علیکم السلام، اهلا و سهلا. على كل حال کتاب اکو اسمه ایک تفسیر کتاب ہے تفسیر علی ابن ابراہیم، علی ابن ابراہیم قبی نے، واحد من ان کے والد جو ہیں اصحاب ائمہ میں سے ہیں، امام حسن عسکری اور امام ہادی کے ان عند تفسیر هنا وہاں پر بلا ذکر کیا ہے اس چیز کو. بله اونم همینه، اونم همینه.
ظاہر خود بلغہ ہم یہاں پہ بلغہ کا مطلب کمالہ ہے، یعنی پورا بلغہ ستن کا مطلب ہے 6 سال کا ہو جائے. یعنی 6 سالگی کے وارد بلغہ ستن یا 6 سال میں داخل ہونے کو نہیں کہتے، 6 سال پورا کرنے کو کہتے ہیں. تموم کرده باشه که بعدش فرداش وارد سال هفتم میشه. یعنی اس کے بعد وہ 7ویں سال میں داخل ہوگا. ظاہراً مبتبع مشہور ہم همینه که 6 سال کامل یعنی 6 سال پورے کر چکا ہو، 7ویں میں داخل ہو چکا ہو. وہ لازم نہیں وارد هفت، یعنی وہ 6 سال پورے جس دن ہو رہے ہیں آخری، وہ بلغہ ستن اور کمولہ ستن دونوں آ جائے گا اس کو. هر دو صدق میکنه. ضروری نہیں کہ 7ویں سال کا پہلا دن شروع ہو گیا ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کمولہ کا کہ 7ویں میں داخل ہو گیا ہو. ہم بلغ ستن ہم کمولہ ستن ہے. کمولہ ستن کے واضح ہے، کمولہ ستن واضح ہے اور بلغہ ستن سے بھی تقریباً واضح ہے. بل نه به چه دلیل فرق نداره؟ دلیلش اس کی دلیل قانون اشتراک ہے، یعنی دونوں ایک ہی معنی. تمام احکام جو عورت اور مرد ہیں سب پر ایک جیسے ہیں، سوائے اس کے کہ جو تمام احکام دلیل سے خارج ہو. سب کے لیے احکام ایک ہے بغیر کہ دلیل. یہاں پر دلیل خاص ہے، یہاں پر کوئی دلیل خاص نے آ کر کوئی فرق نہیں رکھا ہے کہ مرد کے لیے الگ حکم ہے اور خاتون کے لیے الگ حکم، لہذا ایک ہی حکم میں ہیں دونوں. میں نے کوئی روایت نہیں دیکھی جس پہ ماہ سفر کو منحوس مانا گیا ہو. ہاں روایت ہے کہ مرسلہ کہ اگر کوئی مجھے سفر کے ختم ہونے کی خبر دے تو اس کے لیے ایسا ہی. اولا تو مرسلہ ہے، معلوم ہی نہیں کہ رسول نے کہا ہے کہ نہیں کہا، کیونکہ جس نے روایت کی وہ خود مجہول ہے یا ضعیف ہے. اگر کہا بھی ہو تب بھی تو یہ کہ جو ہے وہ اس سال کی بات ہے جس سال رسول اس دنیا سے گئے. شاید وہ اس لیے کہنا چاہ رہے تھے کہ کوئی مجھے خبر نہیں دے گا خبر ختم ہونے کی، کیونکہ میں سال سفر کے مہینے ختم ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں گا. علامہ مجلسی نے اس کی یہ تحلیل کی ہے. دعا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے. مظفر کا جملہ جو کل سفر مظفر ہے یہ روایت میں نہیں ہے، بعض علماء نے لکھا ہے، لیکن ہم سفر احزان کہتے ہیں. روایت میں مظفر نہیں ہے، نہ سنا ہے کسی روایت میں نے کہ سفر مظفر کہا گیا ہو. جب کسی غسل کے لیے ایک وقت معین ہو گیا تو موضوع حکم ختم ہو گیا. لیکن کئی دفعہ میں نے اس کو بیان کیا ہے، کئی دلیلوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے اور جزیات سے بھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمام مستحبات اس کے اندر وسعت ہے، زمان کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے. جمعے میں بھی روایت ہے، خاص روایت ہے کہ اگر کہ جمعے کو غسل نہ کر سکے تو شنبے کے دن قضا کر. لیکن اگر اتوار کو کرنا چاہے تو وارد ہے یا نہیں. بعض علماء نے کہا ہے اور وہاں میں اشکال بھی کیا ہے کہ غسل عبادت ہے، چونکہ سنیچر کے دن قضا کرنا غسل جمعہ کی دلیل ہے ہمارے پاس، لیکن اتوار کے لیے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے.
لیکن میں نے ایک بہت تفصیلی بحث ہم لوگوں نے کی تھی کسی زمانے میں، اور اس کو ابھی کئی دفعہ بیان کیا کہ جزیات سے جو حاصل ہوتی ہے بات وہ یہی ہے. اعظم فقہا نے جس کے اوپر فتوے بھی دیے ہیں کہ وہ مستحبات میں تعدد مطلوب ہے، تو اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو اگلے پنچمبے تک وہ اس مبنا کے لحاظ سے وہ قضا اور ادا بغیر نیت سے کر سکتا ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بله یعنی سورہ کے آخری حصے کو پڑھے روایت پہ ہیں. روایت داره. خب یہ فرمایش ایک اور صاحب عروہ نے ایک جملہ کہا ہے، عروہ کی کتاب اجارہ کی بحث میں، کہ یہ ترتیب جو قرآن میں کہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ ترتیب سے سورے کو پڑھے یا آیت کو پڑھے. یعنی کہ کسی نے پہلے یا بعد میں پڑھ لیا، کہ صاحب عروہ نے کہ مطلق ہے چونکہ روایت. بعض نے اعتراض کیا کہ نہیں، کہ ہم جس طرح سے ہے ترتیب اسی طرح پڑھیں، کیونکہ متشرعہ کا جو ذہن میں خیال آتا ہے جو یعنی کہ کوئی آدمی اس طرح سے پڑھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ اس کو سورہ ہم نہیں کہیں گا. کوئی ذہن میں نہیں آیا کسی کی یہ سورہ ہم پڑھ رہے. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین بعد فلان بعد فلان. الرحیم قابل بگه اما مقتضی فرمایش صاحب عروہ کا نظریہ کہ وہ حرج نہیں ہے، لیکن حاشیے کو آپ دیکھیں اکثر نے حاشیے پہ اشکال کیا ہے. اس کا دلیل اشکالش هم من ندیدم، دلیل نہیں ہے، لیکن ذہن میں یہ کہ جو چیز جو چیز واضح ذہن میں ہے وہ یہ کہ جو چیز ذہن میں معنی کرتی ہے جب ہم سورہ پڑھنے کو کہیں یعنی شروع سے آخر کی طرف پڑھے، بیچ کا توڑ کے نہ پڑھے. در زمان و در مکان و در این چیزا میں نے جو مستحب کے سلسلے میں تعدد مطلوب کی بات کی وہ یہاں پر نہیں ہے، یہاں پہ اس معنی میں نہیں ہے. سورہ ہم کے عنوان سے اب نہیں کہہ سکتے کہ الرحیم الرحمن. اما رحیم اسم خداست، الرحمن اگر خداست، یعنی خود انسان اسماء حسنا رو جلو و عقب بگه. اگر انسان اس رحیم کہے، رحمان کہے، آگے پیچھے کہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو سورہ ہم نہیں کہا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین بعد بگه الف لام میم. کوئی سال سورہ بقرہ کی بعض آیت پڑھ کے بعد میں کیا الف لام میم، یہ سورہ بقرہ نہیں پڑھ رہا ہے، یہ آیت پڑھ رہا ہے. منصرف ہے، ظاہرا منصرف ہے. یعنی اگه کسی اینجوری خوند متشرعه میبینن این چیکار داره. یعنی اگر کوئی اس طرح پڑھے تو ہر ایک سوال کرے گا کہ آخر یہ کیا کر رہا ہے. حفظ علا کلن بسته به این که اگر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عرف اس کو واقعاً سورہ کہے گا، فقهاء تسالم ظاهرا دارن کیونکہ که الفاظ منصرف به مصادیق یہ متعارف نہیں، کیونکہ فقہا کہتے ہیں الفاظ جو ہیں اس معنی پر دلیل ہوتے ہیں جو متعارف ہو. نعم. یہ متعارف نہیں ہے اس طرح سے ترتیب کو توڑ کے پڑھنے کو ہم سورہ کہیں. علامات الظهور
علامات الظهور علامات ظہور متعدد ہیں اور قد واحد أجى بیان الإمام ہوئے رضا ہیں، الله عليه اور السلام اور کسی نے امام سے قال له أنت صاحب هذا الأمر يعني أنت الإمام حضرت المهدي سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہے یہ صاحب ہیں، یعنی آپ امام زمان ہیں؟ فرمایا نہیں. علامات الإمام عليه السلام تو امام نے کچھ علامتوں کو ذکر کیا. الظهور پھر اس نے امام سے الإمام عليه السلام ممكن هاي کہا کہ امام سے کیا امکان ہے کہ یہ الإمام يظهر الإمام الرضا کہ عليه کیا السلام امکان ہے کہ قال ممكن یہ الإمام علامتیں أصلا نہ لا آئیں يظهر اور ظہور ہو جائے؟ امام نے فرمایا ہاں ممکن ہے. ما پھر اس نے کہا يمكن کیا ممکن ہے ظہوری نہ ہوگا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، حتما ظہور قال ہوگا. لي کہا فرق کیا ہے؟ الفرق تو امام نے فرمایا کہ ظہور جو ہے اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدوں کو نہیں توڑتا، لیکن علامات ظہور یہ وعید ہیں، یہ ڈرانے والی چیزیں ہیں، اور خلف وعید بہتر فضیلت میں ہے. بلکہ اب کسی کو کوئی ڈر والی چیز بتانا اور پھر اس کو انجام نہ دینا، یہ فضیلت ہے. اي اي بلا اشكال صحيحه اما يعني بعد هذه العلامات يظهر الامام مش قد بعد يظهر ان علامتوں کے بعد ظہور کریں گے معلوم ہے ہمیں، لیکن کب یہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے ایک دن بعد، اس کے 10 سال بعد. علامہ المجلسی رحمه الله يقول حسب العلامات علامہ مجلسی نے خود فرمایا کہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اور سڑی ہیں، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ میں امام کو در کر لوں. آج امام علامہ مجلسی کو اس دنیا سے گئے 300 سال ہو گئے. حضرت واسه تعجیل خودشون فرجشون دعا میکنن. دیکھیے معصوم کی دعاؤں میں اختلاف. جناب زہرا نے کیا دعا نہیں، ان اپنے دشمنوں کیا بددعا نہیں دی تھی؟ تقریباً اس کے تقریباً 10 سال بعد اس کے دنیا حضرت کی جو بددعا تھی اس کے اوپر اثر انداز ہوئی. ہاں معصوم سے اگر خدا سے کہے کہ ابھی، تو یقیناً خدا فوراً اجابت کرے. لیکن ایک دعا کہے لیکن مشخص نہ کرے کب، تو وہ خدا کی مصلحت پر ہے. بله معلوم اشکال نداره اما این معنیش این وقتیه که امام معصوم فوریت وہاں پر ہے جب امام معصوم کہے کہ ابھی چاہیے مجھے یہ دعا. الان اما اگر از خدای عز و جل دیکھیے ایک دفعہ ہے کہ معصوم دعا کرتا ہے خدا اس کو انجام دے، یہ نہ کہے کہ فوراً، تو ہو سکتا ہے 100 سال بعد خدا انجام. دعا اس کی رد نہیں ہوگی، لیکن کب یہ خدا کے ہاتھ میں. ہاں اگر کہے کہ ابھی، تو یقیناً اسی وقت خدا مستجاب کرے گا. بله بله خلافت واقعی قابل غصب نہیں ہے. خلافت ظاہری غصب ہو سکتی، کیوں نہیں؟ قابل غصب نیست اما خلافت ظاهری چرا خلافت ظاہری یعنی حکومت اپنے ہاتھ پہ لے لیں، حضرت کو اجازت نہیں دی. یعنی حکومت دست گرفتن حضرت امیر علیه حضرت نے بھی ان سے جنگ نہیں کی حکومت کو لازم حاصل کرنے کی. با جنگ نیومدن ازشون بگیرن، نه جانشین نیست، نه جس طرح پیغمبر کو خدا معین کرتا ہے، جانشین پیغمبر بھی خدا نے تعین کیا، اور تعین کیا ہوا ہے. جانشین او را ایضا خدا ایک یا 10 دلیلیں نہیں، سینکڑوں دلیلیں. وقتی یه دونه و 10 تا دلیل نداره، خیلی دلیل داره. همین اگر سیدہ ہے، ہاشمی ہے، تو سیده نیست تا 50 سال 60 50 تک، اگه اور اگر غیر سیدہ ہے عده نداره، تو نه. بله 50 سال تک. لہذا اس کے بعد عدے کی ضرورت نہیں ہے. خانمیه که اگه سیده نیست زیر 50 ساله، اگه سیده است زیر 60 ساله. بله
خب وقتی که دلیل تعیین سال کرد اون حمل را استثناست. کلمه اختلاط میاد تو ادله که اس سے نیومده، دلیل مستفاد از دلیلیه که سے میگوید 50 سال ثابت ہوتا ہے کہ 50 سال یا 60 سال. این حکمت میشه نه علت. مثل جاهای دیگه وقتی که شارع یه چیز رو تعیین کرد چی؟ حتی در زنا ینسب الیه فقط ارث نمیبره. جہاں بھی مشکل ہو وہاں پہ قرعہ کیا جائے گا. معلوم نشد القرعه لكل امر مشکل. مثل جاهای دیگه که مشکوک ہم نے دلیل کے لحاظ سے 50 سال اور 60 سال حسب الادله اور فقہا نے اس اطلاق کے اوپر عمل کیا ہے کہ سیدانیوں کے لیے 60 سال غیر سیدانیوں کے لیے 50 سال یہ ایسا کی عمر ہے. متعرض شدن. اگه یه جایی مشکوک شد چیکار ما میکنیم؟ چرا نه؟ بعض فقہا نے نادر طور پر بیان کیا کہ یہ حکم نہیں رکھتا یا ایسا کا، لیکن دلیل کے خلاف ہے. این حکم یأس نداره اما خلاف ظاهر ادله است. خود این فقها جاهای دیگه چیکار میکنن با ظواهر ادله؟ هر دلیلی یه موارد استثنایی ممکنه داشته باشه، استثناء غیر متعارف. اس وجوب کی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. اگر اختلاط میاب کہیں یعنی پانی نطفوں کا ملنا کہے تو یہ حکمت ہے، ضروری نہیں تعلیل ہے. ہاں میں نے سنا ہے کہ بعض معاصرین اس طرح کے بله شنیدم یکی از فقهای معاصر اینجور وہاں پر ہر جگہ یہی کہیں گے. وہ همین فقیه معاصر جاهای دیگه ای که نظیر اینه همه لازم معلوم نہیں ہے کہ ہر جگہ ہم ظواہر پہ معمور ہیں. نگفته. حجیت ظواہر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محسم ظواهر حجیت ظواهر یعنی چی دیگه؟ این همینه. اگر علامت ظاہر نہ ہو تو لڑکوں میں بلوغ جو ہے وہ 15 سال پر ہوگا. 15 سال کامله. حالا یه پسرای اب کبھی قبل 15 سال مواقعه میکنه و بچه میشه. اگر کبھی کبھی ایسا ممکن ہے کہ بچہ 15 سال کا نہ ہو لڑکا اور وہاں صاحب اولاد ہو جائے تو کہ وہ ظاہر ہے کہ بلوغ کی دوسری علامت اس کے اندر حاصل ہو گئی ہے. جہاں محرز ہے وہاں معلوم ہو جائے، جہاں محرز نہیں ہے وہاں ہم اصول عملی کی طرف تمسک کریں گے اور اس سے چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. شہید اور غیر شہید مرحوم بھائی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، بعض معاصرین نے بھی بیان کیا. مرحوم اخوی دارن، بعضی دیگه از فقهای معاصرین دارن عاصرناهم کہ حتی ولد الزنا بھی منسوب ہوگا اسی کی طرف جس کی طرف سے وہ ہے، لیکن اس سے وراثت نہیں پائی. یعنی اگر کوئی شخص کسی سے اعوذ باللہ زنا کرے، یہ ماں ہے اس بچے کی، یہ باپ ہے اس بچے، یہ سارے بھائی بہن ایک دوسرے کے وہ جو احکام حرمت کے وہ حاصل رہیں، یہ ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے محرم ہیں، تمام چیزیں. صرف ایک چیز اس طرح ہے کہ وراثت نہیں لیں گے. محرم هستن همه چی، فقط یه استثناء داره ارث نمیده. مشکوک کی بات نہیں، زنا ہے معلوم ہے، زنا اگه باشه که نه مشکوک معلوم وہاں پر بھی صرف ارث کے علاوہ باقی تمام احکام لگے رہے گی. اگر کسی نے کسی خاتون کے ساتھ زنا کیا اور اس سے بچہ حاصل ہو گیا تو اب یہ اس شخص کی جو بہن ہے، یہ جو باپ بنا اس ولد الزنا کا، اس کی بہن ہے، اس کی پھوپھیا رہی. ہاں شوہر اگر ہوتا اس خاتون کا تو ایک الگ بحث ہے، الولد للفراش ہے، وہ دوسرے. اگر خاتون کا کوئی شوہر نہیں تھا اور یقیناً زنا سے پیدا ہوا ہے تو دلیل خاص یہ کہ تمام چیزیں حاصل رہیں گی رشتوں میں سوائے ارث کے.
دلیل خاص یہ تمام جو رشتے ہیں وہ رہیں گے وہاں پر، یعنی فرزند حرمت کے اون لحاظ سے پدرش رہیں نی، گے. اون مادرش نی، اون عمش نی، اون خالش نیست. نه راضی ہونے سے حکم زنا ختم نہیں ہوتا. عقد رضایت نہ که ہو، خدا رو زوجیت نہ ہو، تغییر یہ زنا ہے. نمیکنه. رضایت اگه عقد نباشه، اس زوجه سے زنا نباشه، کے جو معنی وہ بدل نہیں جائیں گے. رضایت که زنا بودن از بین نمیبره. همین اگه عقد بشه، دیکھیں زوجیت کے عنوان سے حتی عقد فارسی میں پڑھ لیں تب بھی، عقد فارسی هم باشه، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو پسر شوہر اور زوجہ سمجھ کر شوهری لفظی لحاظ با سے هم ایک دوسرے سے زندگی معاملہ کر میکنن، کے وہ زوجیت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں. وہ به ایک جماعت فارسی فقہا، گفتن میرا بھی نظریہ یہ ہے کہ یہ بالاخره زوجہ شوہر اور زوجہ ہیں. وہاں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ وہاں جہاں کوئی بغیر کسی لفظ کے ایک دوسرے کے ساتھ بس رہنے لگے ہیں، وہ ایک وہ حکم زوجیت نہیں ہے. اصلا لفظ نباشه. آره خب 20 نفر صحنه نگذاشتن، ہم 20 دلیل نفر کے دیگه ماننے هم والے ہیں. صحنه دلیل ہمارے پاس نگذاشتن. یہ ہے. اہل فن ما اپنے اپنے قبلا نظریے کے گفتیم لحاظ سے عمل کر سکتے ہیں، لیکن جو مشہور ہے اهل وہ یہی ہے. سنه هم فرق آپ ایک میکنه، مریض کو نظراتشون کسی فرق میکنه. در هر ڈاکٹرز کے پاس لے جائیں، 4 الگ الگ شما ڈاکٹرز یک کے پاس لے نفری رو پیش جو بہرحال اہل فن ہیں چهار اور پزشک موثق ہیں، اهل لیکن خبره، ممکن ہے وہ مختلف اهل نظریہ پیش کریں، فقه اور بالاخره ببره، اہل فن ہے، وہ ممکنه ڈاکٹر ہے، وہی مختلف بیماری کو نظر سمجھتے ہیں. بدن، اما همشون اهل خبرن به نتیجه. میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ من مواتات کو ندیدم عقد نکاح میں قبول کرتا ہو کوئی فقیہ. فقیه معاطات رو قبول داشته باشه. عرض یعنی میکنم من ندیدم شیعہ کسی از فقہا میں فقهای نکاح شیعه میں مواتات کو قبول کرتا ہو بغیر معاطات نکاح رو عقد قبول زبانی داشته کے. باشه. ندیدم. مواتات کا نه مطلب کوئی معاطات لفظ نہیں ہے، منظور که هیچ بغیر لفظ لفظ کے ایک دوسرے کے نیست. ساتھ. فارسی میں لفظ ہے، عربی نہیں ہے فارسی لفظ. تو لفظ هست وہ اما میں بھی عربیه، کہتا ہوں عربی ولی لازم نہیں ہے، اونجا ضروری نہیں میگم ہے. عربی لازم نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.